وہاں پہ اتنے تیزی سے گھر بنے، اتنے تیزی سے ہائی رائز کمرشل ایکٹیویٹیز ہوئی کہ آج وہ ٹاپ سٹی نظر آتا ہی نہیں ہے جو کل جنگل تھا۔ تو آج وہاں پہ جس پلاٹ کی ویلیو 2015 سے 18 تک 5 مرلے کی انسٹالمنٹ 18 لاکھ روپے میں آئی تھی، تو آج وہی پلاٹ 60 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک اس ٹائم مارکیٹ میں اپنی ورتھ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کسی دوستوں نے مل کر ابراہیم بلوچ کو اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بتایا، جس کے بعد وہ وہاں پہ پچھلے 6 ماہ سے سوسائٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ ان کی کافی گرم جوشی بھی دکھائی دی ہمیں پالیسی کے حوالے سے، اور پھر وہ جب اس چیز کے اوپر آمادہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس سوسائٹی میں پچھلے 2 ہفتوں سے اس سوسائٹی میں کام ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہو گیا۔ ایکسیلیٹر وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پچھلے 10 سال میں جس میں 1 ٹکے کا کام نہیں ہوا تھا، ابھی ان 2 ہفتوں میں وہاں پہ جب کام کرنے کا ارادہ کیا گیا، جو بیسک رکاوٹیں تھیں اداروں کی طرف سے بھی، اس میں ہائی رکاوٹوں کا بھی مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن سبب انسان بنتا ہے، اور نیت جو ہے وہ اس میں بہت بیسک پوائنٹ رکھتی ہے، اور انہی کی اچھی نیتوں کی وجہ سے ان کا ایل او پی دوبارہ سے اپروو ہو گیا ہے، اور ان کو پرمیشن ملنے کے بعد انہوں نے اپنا کام آن گراؤنڈ سائٹ پہ شفٹ کر دیا ہے، سٹارٹ کر دیا ہے، اور اگلے 1 سال میں تقریباً 1000 سے 1500 پلاٹس کا پوزیشن بھی دیں گے، اور اس میں جو باقاعدہ وہاں پہ موجود انویسٹر حضرات اس کنونشن میں تھے، ان میں سے 2 سے 3% لوگوں نے 2 سے 250 ولا بنانے کے لیے بھی اپنا ارادہ کا اظہار کیا ہے، جس میں سوسائٹی نے ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ارادہ فرمایا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اپنی نیک نیتی سے مینجمنٹ، پریزیڈنٹ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اگر اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے اپنا رزق حلال کرنا چاہتے ہیں، تو جو وعدے انہوں نے ابھی اپنی الاٹیز کے ساتھ کیے ہیں، اگر ان کے اوپر وہ چلتے ہیں تو اللہ ان کو بھی اس پروجیکٹ میں کامیاب کرے گا۔ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے، اور خالی باتوں سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ آپ کا جو وی این لیول ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے، جیسے آپ باتوں میں کر رہے ہیں ویسے آپ کا آن گراؤنڈ کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کسی ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر آپ کی جیبوں میں پیسے دیے، اور اس امید پہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا گھر، اچھی چھت بنا سکیں گے، اور اس میں اپنی خوشگوار زندگی کے جو بھی لمحات اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ ہم گزار دیں۔ لیکن بدقسمتی سے دیر آئے پر درست آئے، تو اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، خاص طور پہ ابراہیم بلوچ صاحب کو، اپنے وی این کے حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے میں جتنی بھی ہائی رکاوٹیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور خاص کرم اپنا ان الاٹیز بیچاروں پہ کرے جن کی سرمایہ اس ادارے نے ڈبوئی ہوئی تھی، اللہ اس میں برکت ڈالے، اور وہ جو انہوں نے خواب اس سوسائٹی میں دیکھا تھا اللہ کرے وہ ان کا خواب پورا ہو۔ فاطمہ مارکیٹنگ پچھلے 15 سال سے پراپرٹی سروس فراہم کر رہی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ ہم وہ پروجیکٹ کرتے ہیں جن کا لیگلی جو ڈاکومنٹس کے حساب سے، لینڈ کے حوالے سے جو بھی اپروو پروجیکٹ ہوتے ہیں، ہماری ٹیم انہی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں تو ہم انہی پروجیکٹ کے اوپر برائی جو کرنے کے لائق ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح، نہ کہ تنقید برائے تنقید کے لیے، ہمارا موقف بس اتنا ہوتا ہے کہ جو لوگ فاطمہ مارکیٹنگ کے اوپر اعتماد کر کے ہم لوگ
جن لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان سے اپنا کمیشن ریچارج کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حلال تب ہوگا کہ ہم اگر کوئی اچھے طریقے سے کوئی ڈیولپر کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ بٹ اگر کوئی ڈیولپر جس نے جو بھی آپ کو ایک سنہرے خواب دکھا کے آپ کو پروجیکٹ بیچا اور اب وہ انہی باتوں سے پھر چکے ہوں، تو ریئلٹر کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے جو کمایا ہوا کمیشن ہے اس کو حلال کریں اور اس ڈیولپر کا گریبان پکڑ کر اس کو کٹگرے میں لائیں اور اپنے الاٹیز کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ رزق اللہ کی ذات نے دینا ہوتا ہے، آپ کو کسی سوسائٹی کے مالک نے نہیں دینا ہوتا۔ تو آپ جس کا پیسہ آپ لگا رہے ہیں اس کا جواب دہ بھی وہ ریئلٹر ہوتا ہے۔